قرآن پاک میں ہے جی، اگر خدا بندوں کو ان کی نافرمانیوں کی سزا میں پکڑتا تو روئے زمین پر کسی ایک آدمی کو بھی باقی نہ چھوڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں نا اکثر کہ دیکھیں جی غیر مسلم جو ہیں وہ شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، وہ جناب جوا بھی کھیلتے ہیں، پھر بھی وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، آگے ہیں، ان کو پکڑا نہیں جاتا۔ تو اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم رسی ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو دنیا کا کوئی بھی مذہب جو ہے نا اپنے نام ماننے والوں کو قتل نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اگر نافرمانی کرنے والوں کو پکڑ تو واقعی دنیا میں کوئی بھی نہ بچتا، کیونکہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ بھی نافرمانی کر جاتے ہیں، ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کلمہ گو ہے ان کے لیے بخشش کے کہیں دروازے ہیں، جو کلمہ گو نہیں ہیں ان کے دروازے بخشش کے لیے کہیں بھی نہیں ہیں۔ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ گو ہیں لہٰذا ہم گناہ غلطی کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ مارجن ملنا چاہیے۔ معاملہ اس کی الٹ ہے۔ دیکھیں اگر کوئی غیر آدمی جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے کوئی غلط بات کرے گا، مجھے دکھ لگے گا، غصہ آئے گا اس پر، اور اگر میرا اپنا بیٹا، میری اپنی بیوی، میری بیٹی میرے خلاف بات کرے گی تو مجھے بہت شدید غصہ اور شدید دکھ اور غم پیدا ہوگا۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ تو معاملہ جو بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہم دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا، اللہ کے بندے ہونے کا، کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، پھر بھی الٹ کرتے ہیں تو ہمیں سزا بھی پھر زیادہ ملتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں ہمیں بھی سزا کم ملتی ہے۔ جو غیر مسلم ہے کلمہ نہیں پڑھتے لیکن وہ محنت کرتے ہیں، اور رب کا قانون ہے کہ جو محنت کرے گا، جس چیز کی اسٹرگل کوشش کرے گا، اس کو وہ چیز وہ دے گا، وہ چاہے غیر مسلم ہے چاہے مسلم ہے، اس میں تو شرط ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی اچھا ہے برا ہے، جس چیز کی وہ اسٹرگل کرے گا وہ اس کو مل جائے گی۔ جو کسی کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا ممکن ہے وہ قتل کر لے گا، جو کسی کی جان بچانے کے لیے نکلے گا ممکن ہے وہ جان بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح جو دنیا میں ترقی کرنے کی کوشش کرے گا اس کو دنیا میں ترقی مل جانے کے چانسز ہیں، اور جو دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی کرنے کی کوشش کرے گا اس کو دونوں جہانوں میں کامیابی کے چانسز ہیں۔ اور ہم کس چیز کی اسٹرگل کوشش کر رہے ہیں؟ بس بچے پیدا کرتے جا رہے ہیں، بھیڑ بناتے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی روزی روٹی کی فکر پڑی رہتی ہے، لائنوں میں لگتی ہیں عوام روٹی آٹا لینے کے لیے، شام پڑ جاتی ہے، مزدور بیچارہ دن رات محنت کر رہا ہے اپنی روزی روٹی پوری کرنے کے لیے، کرائے نہیں پورے ہو رہے، بل نہیں پورے ہو رہے، کچھ نظام نہیں چل رہا۔ تو بھائی اتنے زیادہ تنگ ہو تو تھوڑا سا بریک لگا لو، لات پہ کو کنٹرول کر لو تھوڑا سا۔ کون سا دنیا میں ساری آپ نے امت بڑھا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے یہی فرض پورا کرنا ہے، باقی سارے آپ کے اوپر فرض جو ہیں وہ آپ کو آزادی کھل چھوٹ مل گئی ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی جو ہے یہ نہیں کہا کہ بھیڑیں بکریاں پیدا کرتے جاؤ، ان کو جو ہے جاہل بناتے جاؤ، ان کو غلامیوں پہ لگاتے جاؤ، چور کرپشن کرتے جائیں، وہ کرپشن کرتے جائیں، جھوٹ بولتے جائیں، نہ ان کو تعلیم ہو، نہ ان کو سائنس کا پتہ ہو، نہ ان کو اخلاق کا پتہ ہو۔ تو ہم ادھورے جو ہے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، اپنی پسند کے دین کے اوپر، جہاں پہ ہمارا دل کر جائے ہم اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ پیدا کر دیا جی، وہ جس نے پیدا کیا وہ رزق بھی دے گا، کمال کر دیا جناب۔ پھر تو کتوں، جانوروں، بھیڑیوں میں اور دوسرے جانوروں میں انسان میں فرق بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ آپ اپنی جو ہے انسان دوسرے اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو اگر آپ کے رزق کا اتنا بھروسہ ہے، اتنا دعویٰ ہے، تو پھر آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں بس بند ہو کے، کہیں کہ رزق جو ہے دانہ جو ہے منہ کے اندر ڈالے گا رب۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ حقیقت پسند بنیں، جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھیں۔ جو ہمارے علماء لوگ ہیں وہ بھی دنیا کو جو ہے حقیقت بتائیں، مسلمانوں کو حقیقت بتائیں، اور ہم خود بھی اپنے آپ کو حقیقت بتائیں اور حقیقت پسند بنیں، تو پھر ہی جا کے چھٹکارا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں بہت زیادہ مارجن دے رہی ہے، دوسرے مسلم لوگ جو ہیں غیر مسلم جو ہیں ان کو بھی مارجن دے رہی ہے، جو رب کو نہیں مان رہے ان کو بھی مارجن مل رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اثرات تو سامنے نظر آ رہے ہیں نا۔ ہمیں کیا حالات ہو رہے ہیں دنیا میں، ہمیں سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک تتلی جو ہے وہ اپنے پر جو پھڑپھڑاتی ہے نا تیزی سے، تو اس کا بھی دنیا میں کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو یہی اثر ہے کہ پاکستان جو مقروض ہے وہ ہمارا بچہ مقروض ہے، ہمارے جو لیڈر ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ جو ہم
ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے کھلے عام اتنی زیادہ کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں، بد عہدی کی باتیں کر رہے ہیں، دوغلی باتیں کر رہے ہیں، اتنی زیادہ ان میں منافقت ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں ان کو دفاع کر رہے ہیں، ہمارے طاقتور لوگ ان کو دفاع کر رہے ہیں۔ ہمارے یہی لوگ، یہی جو سیاستدان ہیں، آگے انہی کی نسلیں آگے آتی ہیں۔ کیا وجہ؟ ہم نے صورتحال ٹرینڈ ہی نہیں چینج کرنا۔ کوئی شریف آدمی جو سیاست میں کھڑا ہو کے دیکھ لیں، ہم اس کی ٹانگیں نہ کھینچ دیں گے، ہم اس کو ویسے نہ باہر نکال کے رکھ دیں گے۔ کوئی اچھا آدمی جو ہے سیاست میں آئے کیوں؟ پارٹی کا جو ہے، پارٹی کسی کتے کو بھی کھڑا کر دے تو ہم اس کو ووٹ دے دیں گے، جس کو ہم نے ووٹ دینے ہیں۔ ایسے پاگل لوگ ہیں۔ جو بے نظیر جب فوت ہو گئی تھی تو اس کی قبر کے اوپر ووٹ دے دیے، اور پاگلوں کی سزا کے لیے بڑا پاگل زرداری وہ پھر حکومت میں آ گیا، وہ پھر آ کے اس نے پھر 10% بنا۔ پوری دنیا میں ہمارے لیڈر جو ہیں ان کی جو ہے مثالیں دی جاتی ہیں کرپشن کے اوپر، ہمیں پھر عقل نہیں آتی۔ سارے لوگ جو ہیں پھر بھی جو ہے وہ ہم عاشق رسول ہیں اس کا نعرہ لگاتے ہیں۔ کیا عاشق رسول جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی جو ہے اگر وہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس سے بڑی کوئی ذات تو نہیں تھی۔ تو یہاں پر جو ہے ہم چوروں کو جو ہے اپنے حکمران بناتے ہیں، ہمیں کسی میں جرت نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے حق کا ساتھ دے دیں، ہمارا کچھ نقصان نہ ہو، ہم پھر کسی کو ووٹ نہیں دیتے۔ 2% کی جو ووٹ کی ویلیو نہیں ہے، جو بعد میں چھتر باندھ کے جو ہمارے سروں پہ پڑے ہوتے ہیں، ہم پھر انہی کو ووٹ دیتے ہیں۔ انڈیا جیسے ملک ہم سے آگے نکل رہے ہیں، بنگلہ دیش جیسے ملک ہم سے آگے نکل رہے ہیں دنیا میں۔ اگر یہ تو ملک کے اوپر حملہ کرنا جو ہے ابھی اتنا زیادہ، وہ بڑے سیاست سے حملہ کرتے ہیں، ورنہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو خود ایک دوسرے کی جو بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہے، غیر مسلم جو ہیں وہ ہمیں کیسے چھوڑیں گے؟ تو جناب اب بھی ٹائم ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی تبدیلی کا ٹائم ہے۔ خود کو تبدیل کریں، اپنے ٹرینڈ، اپنی ورکنگ کی صلاحیت، اپنا رہن سہن، اپنی سوچ، اپنے جو ہے اپنی ورکنگ سٹائل، اپنی بات کرنے کا انداز، اپنی تعلیم، اپنا نالج، اپنا ووٹنگ کا معیار، اپنا عزت دینے کا معیار، ہر چیز چینج کریں۔ کوئی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، اگر وہ بے ایمان ہے، جھوٹا ہے، اگر وہ کرپٹ ہے تو اس کا کیوں عزت کرتے ہیں اس کی؟ مسئلہ یہ آپ کہتے ہیں ہم خود بے ایمان ہیں، کرپٹ ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں کرپشن کا موقع ملے، ہمیں پیسے آنے چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں سرکاری نوکری مل جائے، کیوں جی؟ وہاں پہ کرپشن کا موقع ملتا ہے، اوپر کی کمائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب معاشرے ایسے بگڑتے ہیں تو پوری دنیا میں وہ پھر ذلیل ہوتے ہیں۔ زندہ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، دوسرے لوگوں تک پہنچائیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا اس عمل میں۔ شاید کچھ لوگ جو ہے اس ویڈیو کی وجہ سے کسی میں کچھ بہتری آ جائے، شاید کسی میں کچھ جو ہے وہ آگے بہتر طریقے سے بڑھنے کا کچھ اس میں رجحان پیدا ہو جائے۔ ہمارے جو ہے ہم بھی دنیا میں پیسے جو ہے ہم بھی کسی طرح سے محنت کریں کہ حلال طریقوں سے پیسے ہمارے تک آئیں۔ ہم لوگ بھی جو ہے دنیا میں انوینٹ کریں، چیزیں ایجاد کریں، دنیا والے ہمیں بھی کہیں یہ آقا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ جہاز بناتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ انہوں نے فلاں چیز ایجاد کی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ تو بڑے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں، یہ تو بڑے بڑے اعلیٰ شخصیات ہوتے ہیں، کردار میں، اخلاق میں، یہ تو بڑی بڑی دنیا کے سامنے ہماری بھی مثال ہو۔ آج ساری الٹ مثالیں جو ہمارے لیے دی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی اپنا بھی خیال رکھیں، ہمارا بھی خیال رکھیں، اور اپنا جو ہے وہ کچھ اسلام کا جو نام ہے اس کی شرم رکھ لیں، اور اس کا جو ہے اس کی شرم کے لیے جو ہے وہ غیر مسلم کا انداز بناتے ہیں۔ اور ہمارا نبی مولوی صاحب کہتے ہیں ہم داڑھی رکھ کے مولوی بن کے مسجد میں چلے جاؤ، جب ہم سے وہ نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں مکمل انگریز بن جاؤ۔ تو بھائی بیچ کا راستہ بھی تو ہوتا ہے نا کوئی۔ اسلام نے جو ہے وہ داڑھیوں کی بنیاد پہ تو نہیں نا جنگیں جیتنی۔ تو اگر آپ اسلام نے جو بات بتائی ہے، جس سے جو چیز ملنی ہے اس چیز کے اوپر عمل کر لو، سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کرو، اخلاقیات پہ آ جاؤ، 2 چیزیں استعمال کر لو۔ غیر مسلم اسی بنیاد پہ ترقی کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس چیز پہ عمل کر لو، اپنے بچوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچاؤ۔ اور یہ ٹائم ہے، اگر ہم مزید خدا نخواستہ وہ وقت نہ آ جائے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہ ہو، ہم اتنے زیادہ کنویں میں گر جائیں کہ ہم آگے بڑھ ہی نہ سکیں، ہم کوشش کے کرنے کے باوجود کچھ کر ہی نہ سکیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر دوبارہ ملتے ہیں، ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ ڈو یور بیسٹ، وش یو آل گڈ لک، تھینک یو فار واچنگ۔